اسلام لا، پھر علم پڑھ، پھر عمل کر، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر، ورنہ تجھے ہدایت نہ ملے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بد نصیب، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض۔ تو دنیا کی عمارت بنا کر اپنی آخرت کو برباد اور ویران کر رہا ہے۔ تو عنقریب پکڑا جائے گا، تجھ کو وہی پکڑے گا جس کی پکڑ سخت اور دردناک ہے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے، کوئی ہے جو اس سے بچ پاتا ہے۔ تجھے شعور ہونا چاہیے کہ اصل شعور یہ ہے کہ تیری کوئی سانس اللہ کی حضوری سے غافل نہ ہو۔ روزہ اور سجدہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔ روزے دار کا خریدار اللہ خود آپ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان خاص عبادت ہے۔ مومن آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے اور کافر دنیا کے مزے لوٹتا ہے۔ خدا نے نعمت پر شکر کا حکم دیا اور شکر کو نعمت کی زیادتی کی وجہ بنایا ہے۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے کچھ نہیں۔ دنیا میں صرف شراب اور بھنگ کو بے ہوشی کا سبب مت سمجھو، بلکہ ہر شہوت انسان کے کان اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہ پیتا تھا اور تکبر کے نشے سے مدہوش تھا۔ تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا بھاگ دوڑ ہے اور آخرت میں وہ لات مار کر چل دیتی ہے۔ اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا خود اسے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے۔ دنیا خود ناپائیدار ہے، وہ کسی کو پائیداری کیا دے سکتی ہے؟ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور ذریعوں سے دور رہنا یہ اللہ کے حکموں کا احترام ہے۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں گناہ گاروں کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے یہ بھی ہے کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ کامیابی میسر آ سکے۔ اے میرے عزیز، انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دل کو رزق حلال کے ذریعے صاف کرو تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کبھی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے دل کو خوش کرو، کیونکہ یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کے برابر سمجھا جائے گا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے اختیار میں رکھے۔ پاک الفاظ کو پاک اور صاف ستھری زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی طاقت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنی حاصل ہوئی کامیابی اور رحمت کو پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کی محبت میں اس لیے بھی چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عقل مند اور بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو، تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے عافیت کا گوشہ چھن جاتا ہے، اور شہرت بہت سی مصیبتیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ مخلوق کی طرف دیکھنا ہلاکت کی نشانی ہے، اور حق کی طرف دیکھنا بادشاہت کی نشانی۔ دوزخ کی چابی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تقدیر کے نازل ہونے کے وقت اعتراض کرنے میں دین اور ایمان کی موت ہے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جس طرح دوزخ کی آگ پانی سے نہ بجھے گی، اسی طرح شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی، بلکہ دین کے نور کے ذریعے بجھے گی۔ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے نماز ہر وقت ادا کرے اور شریعت کی حد سے قدم باہر نہ رکھے۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو بھلا کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے
تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، لیکن اللہ کے دوست کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ آگ پر چلنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ تو سالہ سال سے کھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، بس اللہ پر بھروسے کو تھامے رکھو اور ماضی سے سبق لو۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں اور دھوکے میں آ کر گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے مقصد کو پورا کرنے میں اسباب فراہم کرتا ہے۔ ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بیکار ہے اور ریاکاری ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جو شخص شریعت کے آداب نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ مومن کو منافق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دل دنیا کی محبت میں گھر کر شیطانی خیالات اور نفسانی خواہشات کی آماج گاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا حقدار بناتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معافی ہوگی۔ وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ بیماروں کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا آخرت کی یاد کراتا ہے۔ علم عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حفظ کرنے کے لیے اور مخلوق کو سنانے کے لیے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ملاقات خوش نصیبی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ والے خدا کا فضل لوٹتے اور دنیاوی دولت غریبوں پر لٹاتے ہیں۔ اللہ والے کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آرام میں رہے، کچھ موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ اللہ والے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے آداب سے اور باطن کو خالق کی محبت سے سنوارنا چاہیے۔ مخلوق کو باقی رہنے والی آنکھ سے نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی آنکھ سے دیکھو۔ دنیا کی ہوس چھوڑ کر اپنے حالات کی اصلاح اور آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ظلم کیا اس نے جس نے ابن آدم کو امیر کہا، حالانکہ باری تعالی نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک نعمت پا لینا مالداری ہے، جبکہ اللہ والوں کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پا لینا مالداری ہے۔ عمل بغیر علم کے کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والوں کی عبادتیں
بیکار ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کر کے عمل کر اور مخلوق سے لا تعلق ہو کر خالق کی عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے جو تباہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے کہ کہیں وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ قدرت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے گناہ کاروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہنم کی خوراک ہیں جس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے تو وہ اسے غنیمت سمجھے کہ نہیں معلوم کہ کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ اسے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ دائمی فرض اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 5 نمازیں اور 30 روزے بھی ادا ہوں۔ یہ روحانی سفر کی حقیقتوں میں سے ہیں۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مشکل دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو کام اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ یاد رکھو جب تک اپنے بچ جانے کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ کون سی چیز انسان کو بے وقعت بنا دیتی ہے؟ فرمایا زیادہ باتیں کرنا، راز کھول دینا اور ہر ایک پر یقین کرنا۔ جو شخص اپنا حساب لینے کی عادت بنا لیتا ہے اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ بھی مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ گاروں میں صرف مشرک نہیں آتے بلکہ منافق بھی آتے ہیں۔
منافق وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدے پورے نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں آتے جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتاب منیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، ایک روشن کتاب جو آپ کو علم اور ہدایت دیتی ہے۔ جب تک اس کتاب سے رشتہ نہیں بنائیں گے، اللہ کی مصلحتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چھپی ہوئی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں جو باطنی ہیں، وہ سارے دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ وہ نعمت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھو دیتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور غیبت آپ کی تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور آپ کنگال رہ جاتے ہیں۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جتنے خود کو توجیحات دے دیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی، اس سے مانگیں اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، منفی رد عمل سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکے رکھنا، خود کو پکڑ لینا۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے خود سے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مغفرت عطا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر یہ بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوتی، اندر امن اتر جاتا ہے، پھر اس کے رزق میں برکت پڑتی ہے، جتنا ہوتا ہے کافی ہو جاتا ہے، اس کا دل بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب پانے کے لیے مغفرت چاہیے۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت عمل کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔
جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر کو گنوا دیا۔ قرآن کے طالب علم بننے سے خوشی میں برکت رہے گی، نعمت کو زوال نہیں آئے گا اور دل کو سکون رہے گا، اور مشکل آئے گی لیکن اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ ایسے لوگ بنا دے گا جو آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو درست راستہ دکھائیں گے۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ برکت زیادہ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے اس کے خوب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے۔ جو روح کی فکر کرتا ہے وہ دونوں کو بہتر بناتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اس کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر کسی چیز یا کسی شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چیز اور وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں سچے اور شفاف ہونا ہے۔ شفاف ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اور آپ کے سامنے اللہ ہو تو آپ نے وہ سارے اعتراف دل سے کرنے ہیں جو آپ خود سے بھی نہیں کرتے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں، نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے اور ہمارے انتخاب اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہم اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا مددگار بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو راستے پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی، ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالی انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔
یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے طے کرنا ہوگا۔ آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے۔ آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احسان ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے اور بھگتاتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ سارا علم اور ساری دانائی اسی کے پاس ہے۔ آپ اسے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، صحت مانگیں گے تو دے گا، اچھی عادات مانگیں گے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے، اچھے زوج کے، سب اسی کے پاس سے ملے گا، ایمان اور علم بھی۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ اس کو روک لے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔ اگر کوئی شخص فطری طور پر مخلص ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ۔ جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان خاک میں مل جائے گی۔
جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کرو۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے، اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی راز ہی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو، آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو
ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کے محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خون ریزی اور قتل و غارت۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔